میرا سوال ہے ہاں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے انہوں نے لڑکیوں عورتوں کو فریڈم دیا تھا. تو یہ جو اب دوسرے ریلیجنس کی عورتیں ہیں کرسچنس وغیرہ ان کو جو فریڈم ملا کیا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے؟ ان کو تو فریڈم ملا ہی نہیں, وہ تو ابھی تک قید ہیں. ایک قید سے نکلی اور آزادی کے نام پہ دوسری قید میں چلی گئیں. ایک قید سے نکلیں جب ان کو کوئی حق نہیں دیے گئے تھے. تم برٹش ہسٹری پڑھو, کوئی ویسٹرن ملکوں کی ہسٹری پڑھو, عیسائیوں کی ہسٹری پڑھو, دیکھ لو کہ یہاں بھی 1920 تک یا پتہ نہیں ووٹ کا حق بھی نہیں تھا, انہیریٹنس کا حق نہیں تھا عورتوں کو ہیں. اور بائبل پڑھ لو تو اس میں تم دیکھ لو کہ عورت کے کیا ہے, بال کاٹ کے رکھے اور یوں کریں اور وہ کریں, بہت سارے سزائیں دی ہوئی ہیں. اگر عورت یہ کر دے تو اس سے یہ ظلم کرو, یہ کرو, یہ کرو. تو اب جو فریڈم کے نام پہ فریڈم ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ لباس اتار دو اور ننگی ہو جاؤ. ایک عورت ہے یہاں, انگریز عورت ہی ہے, اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ جو فریڈم, عورتوں کے فریڈم کے نام پہ فریڈم ہوتا ہے نا, یہ بھی مردوں کی طرف سے زیادہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ عورت مکس ہو مردوں کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ کون سی آزادی ہے؟ آزادی تو یہ ہے کہ عورت کو آزادی دو کہ وہ خود بڑھے, ہر موقع ملے اس کو. یہاں فریڈم کیا ملا ہے ابھی بھی؟ جو ویجز اور پے اسکیل ہے, پے اسکیل میں جو اونچے لیول کے تو نہیں, باقی ویجز جو ہیں ڈیلی ویجز میں جو روزمرہ پیسے کماتی ہیں, نوکریاں کرتی ہیں عورتوں کو مرد سے کم الاؤنس تنخواہ ملتی ہے. ٹھیک ہے, فریڈم کہاں سے ملا ہے؟ ابھی بھی نہیں ملا. آنسر نے فرمایا کہ عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے نا, ان دونوں کے جس طرح بناوٹ کی ہے اس کے حساب سے ان کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے مردوں کو بہت سخت باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. مطلب مرد کے لیے ضروری ہے نمازوں کی باتیں بات کر لو کہ 5 وقت اس نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی تب ثواب ہوگا, عورت کو نہیں ہے. عورت گھر میں بھی پڑھ لے تو اتنا ہی ثواب ہوگا. ایک عورت آئی آنسنوں کے پاس کہ مرد جہاد پہ جاتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں, اس کا بڑا ثواب اور اجر ہے, تو ہمیں کس طرح ثواب ملے گا اس کا؟ آپ نے فرمایا تم گھر میں رہ کے جو صحیح طرح بچوں کی تربیت کرتی ہو نا, اس کا ہی ثواب ہے. ایک عورت آئی کہ فلاں میرا خامد جو ہے اس سے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, میں اس سے ڈیورس لینا چاہتی ہوں. تو آنسر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر تم نے حق مہر لیا ہے تو تم واپس کر دو, پھر تمہیں مل سکتی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں واپس کرتی ہوں, میں امیر عورت تھی, میں اس سے بھی زیادہ دے دوں گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں حق ہے. ایک عورت آئی کہ میرا باپ میرا فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے, میں نہیں چاہتی. آپ نے باپ کو بلایا کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو یہ فریڈم یہاں کہاں تھا؟ اب آ کے جو فریڈم کے نام پہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں وہ بالکل دوسری طرف چلی گئی. پہلے ایک ایکسٹریم تھی, اب دوسری ایکسٹریم پہ آ گئی. تو بیچ کا راستہ تو اسلام نے سکھایا ہے. اور اب 1400 سال کے بعد آ کے الزام دیتے ہیں یہ اسلام پہ اور اسلام کی تعلیم پہ, لیکن ان کے اپنے عمل تو کوئی نہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ کسی چیز سے کوئی متاثر ہو گئے ہوں. کہتے ہیں اب جو ایتھیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب نے فضول ہے, خدا کوئی نہیں ہے, اور ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ مذہب آیا تو اخلاق سکھائے. مذہب نے آ کے اخلاق بھی سکھائے, مورلز بھی سکھائے, کچھ ہر ایک کی اپنی اپنی لمیٹیشنز بھی بتائیں کیا کیا ہیں. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کوئی نہیں, اللہ نے کیا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں ہے کہ مذہب نے بہت کچھ سکھایا. تو ہو سکتا ہے
یہاں کے جو قانون بعد میں بنے ہیں یا مسلمانوں کی آزادی دیکھ کے، عورتوں کی آزادی دیکھ کے مسلمانوں نے دی گئی یہ تعلیم کا اندازہ کر کے آہستہ آہستہ ان پہ بھی اثر ہوا ہو، یا زمانے کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہے اثر. لیکن یہ کہنا کہ صرف 100% دیکھ کے کوئی اثر ہوا ہوگا، یہ تو اسی پہ ہو سکتا ہے اثر جس نے اسلام کی تعلیم پڑھی ہو. لیکن یہ بہرحال اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ مسلمان عورتوں کو زیادہ آزادی ہے بنسبت دوسروں کی. ٹھیک.